بات کر چکے تھے کہ کفار و مشرکین نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے متبعین کو سب کو شیبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید کر دیا. اس کو مقاطعہ کہتے ہیں. ایک پرچہ لکھا اور اس کو کعبے کی دیوار میں قانون کے طور پر لٹکا دیا کہ نہ ان سے کسی قسم کا لین دین ہوگا، نہ ان سے کسی قسم کا خرید و فروخت ہوگا، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شادی بیاہ کی جائے گی. یہ وہ قانون تھے جس کے نتیجے میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ عورتیں جن کے بچے دودھ پیتے تھے اب ان بچوں کے لیے ماں کے ستن کے اندر دودھ باقی نہ رہا. جو جوان تھے بھوک کی شدت کی بنیاد پر حالات ایسے ہو گئے کہ بوڑھے نظر آنے لگے. لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر پھر یہ مقاطعہ ختم کر دیا گیا. اس مقاطعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر آئے اپنے تمام افراد کے ساتھ تو فوراً سے آپ کے ساتھ جو اہم 2 واقعہ پیش آیا جس نے آپ کو ظاہری طور پر متاثر کر دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا جو ظاہری طور پر آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے. دوسرا آپ کی غمخوار ہمنوا اور شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. یہ پے در پہ 2 واقعے ایسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر غم سے نڈھال ہو چکے اور کفار و مشرکین خوشی میں تن اچھلنے لگے کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ہم نوا تھے، جو ان کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے تھے، جب یہ ان کو نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کیا بچا سکیں گے. دوسرا اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اب جو ان کے مضبوط سپورٹر تھے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کھلم کھلا کسی قسم کا ظلم اور کسی قسم کا جبر نہیں کرتے تھے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی کسی معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام کے جماعت کا ایک مختصر سا ٹکڑا ہجرت کر کے حبشہ چلے گیا. ان کفار و مشرکین کی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والے کو دنیا میں کہیں بھی چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہیں بھی جا کر چین اور امن و سکون کی زندگی گزار سکے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف یہ مکہ کے اندر تبلیغ نہ کریں اور خدا کی بات نہ کریں اور ایمان کی دعوت نہ دیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا میں کہیں بھی اپنے دین اور اسلام کی ترویج اور اشاعت کا کام نہ کر سکے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک جماعت یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی ہے نجاشی کے پاس، تو یہاں سے کفار و مشرکین نے بھی ایک جماعت ان کے پیچھے تیار کی اور جا کر وہاں پر جو ہے بادشاہ کے مصاحبین کو اور وزیروں کو انہوں نے خوب چڑھایا کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو جھٹلاتے ہیں. اور کیونکہ حبش کا بادشاہ نجاشی وہ جو ہے یہ عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں، پوری تقریر سنائی اور رات بھر کے اندر وزیر بادشاہ کے جو مصاحبین تھے ان کو بالکل ذہنی طور پر تیار کیا کہ کل جب بادشاہ کا دربار لگے گا اور ہم جب ان کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ یہ چند لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں حقیقت میں یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، ہمارے دین کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے اور ہمارے آبا و اجداد کا دیا ہوا وہ دین اور اس چیز کو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے سپرد کیا جائے. یہ تقریر کی پوری پلاننگ کر لی اور جو بادشاہ کے مصاحبین وزراء تھے اور قریب تھے ان لوگوں سے کہا کہ آپ یہ کریں کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا رکھیں اور اپنی بات رکھیں تو آپ بھی ساتھ میں سر ہلائیں تاکہ ہمارا مدعا مضبوط ہو جائے اور بادشاہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے. لیکن نجاشی بادشاہ ایسا تھا جو سلیم الفطرت تھا اور بہت زیادہ سنجیدہ مزاج تھا. جب صبح ہوئی اور دربار لگایا گیا اور سب کوئی حاضر ہوئے اور مکہ سے جو کفار و قریش گئے تھے انہوں نے جا کر کے اپنا مدعا رکھا
تو فوراً سے نجاشی سے کوئی فیصلہ نہیں سنا دیا، بلکہ کہا کہ اب ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، اب آنے والوں کی بات سنی جائے۔ ادھر سے ترجمان بنے حضرت جعفر طیار، اور اس قدر ترجمانی کی اسلام کی کہ تمام دربار کے اندر سناٹا چھا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ مریم کی شروع کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی، پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ پھر بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اسی طریقے سے وہ اللہ کے کسی بھی عمل دخل میں شامل نہیں تھے، وہ کسی قسم کے خدا نہیں تھے، بلکہ جس طریقے سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور اللہ کے قدرت کے جو شاہکار دنیا کے اندر موجود ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ نبی ہیں اور آپ کو کتاب دی گئی اور آپ نے اپنے امت کو وہ کتاب پڑھ کر سنایا۔ اس تقریر کے بعد ان کفار قریش کے علاوہ جو نجاشی کے ہمنوا تھے، ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ اب بات ہمارے مذہب پر آ گئی ہے۔ ہمارا جو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہٰذا یہ ہمارے عقیدے سے ٹکرانے والی بات ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اب بادشاہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے ان کے دل کے اندر اس قدر رقت پیدا کی کہ فوراً ان کفار قریش کو کہہ دیا گیا کہ تم جاؤ، ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں۔ چنانچہ حوالے نہیں کیا گیا، وہ وہاں سے واپس آئے اور یہاں سرداران قریش کو ساری کہانی سنائی کہ ہمارا معاملہ بس بننے ہی والا تھا کہ معلوم نہیں جعفر طیار نے ایسی کیسی تقریر کر دی کہ پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا اور بادشاہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔